ارتھکویکس اکثر زمین کی لیئر کے اندر فالٹ لائنز کے ساتھ آتے ہیں جہاں پلیٹ کی حرکات کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ زلزلے کے واقعات انسانی آبادی اور بنیادی ڈھانچے پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں، جو کرسٹل حرکیات اور زلزلے کے خطرات کا مطالعہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ نمبر آف ٹیکٹونک پلیٹس۔ دوستو 60 بڑی ٹیکٹونک پلیٹیں ہیں جو زمین کی سطح کے تقریباً 95% حصہ کا احاطہ کرتی ہیں۔ مزید برآں چھوٹی پلیٹیں ہیں جس سے مجموعی طور پر 12 سے 15 پرائمری پلیٹیں بنتی ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں میجر ٹیکٹونک پلیٹس اینڈ دیئر لوکیشن۔ نمبر 1 پیسیفک ٹیکٹونک پلیٹ، جسے بحر الکاہل کی پلیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سائز تقریباً 1,33,00,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کے اہم فیچرز میں رنگ آف فائر، شدید آتش فشاں سرگرمی اور زلزلے شامل ہیں۔ نمبر 2 نارتھ امریکن پلیٹ، یہ تقریباً 75,90,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ بر اعظم اور سمندری پٹ دونوں شامل ہیں۔ یوریشین پلیٹ، اس کا رقبہ تقریباً 67,80,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یورپ اور ایشیا کے زیادہ تر حصے اس میں شامل ہیں۔ یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ کے درمیان ٹکراؤ نے شاندار ہمالیائی رینج تشکیل دی۔ افریقن پلیٹ، تقریباً 61,30,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا پر محیط یہ پلیٹ افریقی براعظم کا زیادہ تر حصہ اس میں آتا ہے۔ بحر ہند اور بحر اوقیانوس کے کچھ حصے بھی شامل ہیں اس میں۔ بحیرہ احمر سے کینیا تک مشرقی افریقن رفٹ ویلی کے ساتھ آہستہ آہستہ تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم پلیٹیں جن میں جنوبی امریکن پلیٹ جنوبی امریکہ کا احاطہ کرتی ہے، انٹارکٹک پلیٹ انٹارکٹیکا کے نیچے ہے، انڈو آسٹریلین پلیٹ، اس میں برصغیر پاک و ہند اور آسٹریلیا شامل ہیں، اینڈ نازکا پلیٹ جنوبی امریکہ کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ اسی طرح عربین پلیٹ جزیرہ نما عرب کا احاطہ کرتا ہے۔ کیریبین پلیٹ بحیرہ کیریبین میں واقع ہے۔ کوکوس پلیٹ وسطی امریکہ کے قریب پایا جاتا ہے۔ چھوٹی پلیٹیں، یہ چھوٹی پلیٹیں زمین کے لتھوسفیئر کی پیچیدہ پہیلی میں حصہ ڈالتی ہیں اور پلیٹ کی سرحدوں پر تعامل کرتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ ٹیکٹونک پلیٹس مسلسل حرکت میں ہیں جو ہمارے براعظموں، سمندروں اور مناظر کو تشکیل دیتے ہیں۔ درجہ حرارت اور مہر وسک کی تقسیم۔ اس لیئر کا درجہ حرارت گہرائی کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر مینٹل کے ساتھ سرحد پر تقریباً 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے 600 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس لیئر اور مینٹل کے درمیان کی باؤنڈری روایتی طور پر مہر وسک عدم توازن پر رکھی جاتی ہے، جس کی وضاحت زلزلے کی رفتار میں تضاد سے کی جاتی ہے۔ بوئنسی اینڈ آئسوسٹیسی، جوش و خروش اور بے چینی، براعظم اور سمندری پرت دونوں اپنی کم ڈینسٹی کی وجہ سے مینٹل پر فلوٹ کرتے ہیں۔ براعظمی پرت کی سطح سمندری تہہ کے مقابلے میں نمایاں طور پر بلند ہے، جس کے نتیجے میں براعظم گہرے سمندر کے تالابوں سے گھرے ہوئے ہیں، اونچی زمین تشکیل دیتے ہیں۔ کمپوزیشن ویریبلٹی، براعظمی پرت کی اوسط ساخت اینڈیسائٹ سے ملتی جلتی ہے، جس میں اوپری پرت زیادہ فیلسک یعنی ڈیسائٹ کی طرح اور نچلی پرت زیادہ میفک یعنی بیسالٹ سے ملتی جلتی ہے۔ امپورٹنس آف انڈرسٹینڈنگ دی کرسٹ، ہمیں زمین کی تہہ کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہمارا گھر ہونے کے علاوہ یہ زندگی کی حمایت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔
منرلز اور فوسل فیول جیسے وسائل فراہم کرنے سے لے کر آب و ہوا کے نمونوں پر اثر انداز ہونے تک کرسٹ کا اثر دور رس اور گہرا ہے۔ کرسٹ کی چٹانیں زمین کی تقریباً 4 ارب سال کی تاریخ رکھتی ہیں، جو انہیں جیولوجیکل انفارمیشن کا خزانہ بناتی ہیں، اور آخر میں زمین کی لیئر ہمارے پلانٹ کا ایک متحرک اور لازمی حصہ ہے۔ اس کی اسٹرکچر، موومنٹ اور سکنات اور اہمیت کو سمجھنے سے ہم ان پیچیدہ عملوں کی گہری تاریخ حاصل کرتے ہیں جو ہماری دنیا کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر آپ زمین کی تہہ کی اس کھوج سے لطف اندوز ہوئے ہیں تو ہماری مستقبل کی ویڈیوز کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سبسکرائب بٹن دبانا نہ بھولیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ اور اگلی بار تک تلاش جاری رکھیں۔